السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، جب ایک انسان مر جاتا ہے، اس کی روح قفس عنصری سے پرواز کر جاتی ہے، اس کے بعد کا جو معاملہ حدیث پاک میں آیا ہے نا، اللہ اکبر، آپ سنیں بھائی، میرے ویڈیو پلے کر دیا ہے نا، ویڈیو کو پورا دیکھ کے جائیے گا، دیکھیے گا انسان دنیا کے اندر کیا لے کر آیا ہے، کیا لے کر جائے گا۔ یہ باتیں آج آپ کو مرنے کے بعد جس طریقے کے مرحلے آتے ہیں وہ پتہ چل جائے گا بھائی، ایمان تازہ ہو جائے گا۔ بات سن کے جائیے گا ذرا سا۔ آپ نے ناچ گانے والے ویڈیوز بہت دیکھ لیے، کم سے کم جو اللہ کا خوف دل کے اندر پیدا کر دے، جو ہمیں آخرت کی یاد دلا دے، ایسے ویڈیوز کو بھی ہمیں دیکھنا چاہیے۔ حدیث پاک میں آتا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، انسان کی روح قفس عنصری سے پرواز کر گئی، ایک سائیڈ میں اسے رکھ دیا جاتا ہے، لوگ آ رہے ہیں، حسرت بھری نگاہ سے اس کے چہرے کو دیکھ رہے ہوتے ہیں، اس کے گھر والے رو رہے ہوتے ہیں، آہو فغاں کر رہے ہوتے ہیں، بیٹا ہے باپ کو دیکھ کے رو رہا ہے، بیٹی ہے باپ کے چہرے کو دیکھ کر تڑپ تڑپ کر رو رہی ہوتی ہے۔ لیکن حدیث پاک میں آتا ہے، اللہ کے جو مقرب فرشتے ہوتے ہیں نا، جو روح نکالنے والے فرشتے ہوتے ہیں، وہ گھر کے دروازے کی چوکھٹ کو پکڑ کر کھڑے ہو جاتے ہیں اور اس رونے والے سے کہتے ہیں کہ اے رونے والوں، میں نے کوئی زیادتی نہیں کی ہے، یہ اللہ کا حکم تھا، میں اللہ کے حکم سے آیا ہوں اور میں نے کوئی ظلم نہیں کیا، نہ تو اس کی روح اس کے وقت سے 1 منٹ پہلے نکالی، نہ ہی 1 منٹ بعد میں، جو اس کا مقررہ وقت تھا اسی مقررہ وقت پہ اللہ کے حکم سے میں نے اس کی روح نکالی ہے۔ اور سنو، فرشتے یہ بھی کہتے ہیں کہ سنو، میں دن میں 70 مرتبہ انسان کے چہرے کی طرف دیکھتا ہوں، آ کر کے دیکھتا ہوں، ابھی اس کا وقت نہیں آیا، چلا جاتا ہوں، تو جیسے ہی جس کا وقت آتا ہے، اللہ کا حکم ہوتا ہے، میں اس کی روح قفس عنصری سے پرواز کر جاتی ہے، میں اس کی روح کو کھینچ لیتا ہوں، اس کی روح اس کے جسم سے نکال دیتا ہوں۔ اب رونے والے چاہے کتنا روئیں، اس کے لیے کوئی فائدہ نہیں۔ اگر اس مردہ جسم کو تم فائدہ پہنچانا چاہتے ہو، کیونکہ یہ تو جو انتقال کر گیا، اس کے اعمال نامہ کی ڈائری بند ہو گئی، اب یہ کوئی نیکی نہیں کر سکتا، اب تم چاہتے ہو کہ اسے کچھ فائدہ پہنچے، تو بیٹھ کے اللہ کا شکر ادا کرو اور کہو انا للہ و انا الیہ راجعون۔ ہر مصیبت کے وقت اللہ کو اس طریقے سے یاد کیا کرو، اس کے لیے جو ہے تسبیح پڑھو، قرآن پڑھو، اس کے لیے ایصال ثواب کرو، قرآن پڑھ کے اس کے نام بخشو، تو اس سے فائدہ ہوگا۔ تم جو رو رہے ہو، آہو بکا کر رہے ہو، یاد رکھو ایک دن تمہارا وقت بھی آئے گا، تم بھی چلے جاؤ گے، رونے سے کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ یہ فرشتے جو ہے خود گھر کے چوکھٹ کو پکڑ کر کے اس طریقے سے لوگوں سے کہتے ہیں، لیکن وہ کان کہاں جو فرشتوں کی آواز سن سکے، اس کی روح کو نکال کر لے کر چلے جاتے ہیں نا، تو گھر والے اسے نہلاتے ہیں، غسل دیتے ہیں، کفن پہناتے ہیں، لیکن وہ شخص جو مرنے والا ہے نا، اس کو پتہ بھی نہیں چلتا کہ میں مر گیا، وہ تو ایک خواب سمجھتا ہے، خواب، اور وہ خواب کب اس کی جو ہے ٹوٹتی ہے، اسے کب پتہ چلتا ہے کہ میں مر گیا، یہ بات بھی آپ کو جھنجھوڑ کے رکھ دے گی۔ اسے غسل دے رہے، وہ خواب دیکھ رہا ہے کہ لوگ مجھے غسل دے رہے ہیں، کفن پہنایا جا رہا ہے۔ بھائی، آپ کی تجوری میں لاکھوں، ہزاروں، کروڑوں روپے کی جائیداد رکھی ہوئی ہے، مہنگے سے مہنگا ریشمی لباس آپ کی تجوری میں، آپ کی الماری میں رکھا ہوا ہے، لیکن لوگ کہیں گے نہیں نہیں، بس سادہ چٹا لباس اسے پہنایا جائے، اگرچہ اس کے پاس مہنگے مہنگے کپڑے موجود ہیں، لیکن پہنایا تو وہی 100 روپے میٹر والا سادہ لباس، سادہ کفن ہی جائے گا۔ دوستو، اپنے ہاتھ سے جو آپ نے راہ خدا میں خرچ کر دیا، وہی کل میدان محشر میں، آخرت میں مرنے
مرنے کے بعد کام آئے گا۔ آپ کی تجوری، آپ کا بینک بیلنس جو بھی ہے وہ دھرا کا دھرا رہ جائے گا، وہ کام آپ کے نہیں آنے والا۔ آپ نے جو پیچھے اولادیں چھوڑی ہے، اب اس پیسے سے وہ نیک کام کرتی ہے یا شراب نوشی کرتی ہے، عیاشی میں وہ پیسہ اڑاتی ہے آپ کی اولاد، یا پھر آپ کے لیے کچھ ایصال ثواب کرتی ہے، وہ تو اس پہ نربھر کرتا ہے، آپ پہ نہیں۔ آپ کو فائدہ کب ہوگا؟ جب آپ نے اپنے ہاتھ سے صدقہ خیرات کیا، غریبوں کی مدد کی، کوئی مسجد میں حصہ لیا، کوئی کنواں بنوا دیا، پانی کا انتظام کر دیا، کچھ ایسے کام کر دیے جس سے نسلوں تک لوگوں کو فائدہ پہنچتا رہے، تو وہ جو صدقہ جاریہ آپ کر کے گئے ہیں اس کا ثواب آپ کو ملتا رہے گا۔ اگر آپ کی اولاد نیک ہے تو آپ کے لیے قرآن پڑھ رہی ہے، نماز پڑھ کے آپ کے لیے ربی جعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی ربنا وتقبل دعا، ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب والی دعا کر رہا ہے، تو پھر آپ کو کچھ فائدہ ملنے والا ہے۔ اگر یہ شراب نوشی عیاشی میں چلا گیا، آپ کے جتنے جائیداد ہیں یوں ہی ضائع ہو جائیں گے، آپ کو کوئی فائدہ ملنے والا نہیں۔ جب اسے قبر کے اندر رکھا جاتا ہے، لوگ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کی صدائے بلند کرتے ہوئے قبر کے اندر دفن کرتے ہیں۔ قبر کے اندر دفن کرنے کے بعد میں جب لوگ 40 قدم پیچھے ہٹ جاتے ہیں، جب لوگ اسے دفن کر کے جانے لگ جاتے ہیں نا، تو جو لوگوں کے جوتوں کی آواز، پیروں کی آواز ہے نا، آہٹ، وہ اسے سنائی دیتی ہے۔ وہ خوابی تک جو ہے خواب میں سوچ رہا ہے کہ میں خواب میں ہوں، میں تو نیند میں ہوں، خواب دیکھ رہا ہوں، لیکن حدیث پاک کے اندر آتا ہے کہ وہ فرشتے جو سوال و جواب کرنے کے لیے آتے ہیں، جس کا نام منکر ہے، جس کا نام نکیر ہے، یہ منکر نکیر دو فرشتے ہیں، دو ہی فرشتے ہیں، اور بتایا جاتا ہے کہ جو نیک لوگ ہوتے ہیں اس کے پاس تو اچھی شکل میں آتے ہیں، لیکن جو برے لوگ ہوتے ہیں، گنہگار لوگ اس دنیا سے جاتے ہیں نا، حدیث پاک میں آتا ہے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں، بڑے بڑے اس کے بال ہوتے ہیں، ناخن اس طریقے سے جیسے کوئی کدار ہو، اور اپنے ناخنوں سے زمین کو چیرتا پھاڑتا، اتنے بڑے بڑے اس کے دانت ہوتے ہیں، دانتوں سے زمین کو چیرتا پھاڑتا ہوا اچانک نمودار ہوتا ہے، جھنجھوڑ کر اٹھایا جاتا ہے، جیسے ہی اسے اٹھایا جاتا ہے وہ ڈر جاتا ہے، جیسے آپ کہیں اچانک آپ اپنے خیال میں بیٹھے ہوئے ہوں اور اچانک پیچھے سے کوئی آ کر کے آپ کو آواز دے، ہو اس طریقے سے ڈرا دے، تو انسان کس طریقے سے دل دھڑک جاتا ہے اور ڈر جاتا ہے، اسی طریقے سے اچانک اسے جھنجھوڑ کر اٹھایا جائے گا، وہ ڈر جائے گا، اب اس کا حواس کھو گیا، وہ ارے یہ کیا ہو گیا، میں تو خواب دیکھ رہا تھا، میں تو مر گیا ہوں۔ قبر میں وہ اندھیرا کہ ایک ہاتھ کو دوسرا ہاتھ نظر نہ آئے، اس اندھیری کوٹھری میں جو ہے اتنے بڑے بڑے بال والا، بھیانک شکل والا، اتنا بڑا بڑا ناخون، اتنے بڑے بڑے دانت والے انسان جب فرشتے جب آئیں گے نا، تو اس وقت سوچو کیا کیفیت ہوگی، وہ اس طریقے سے بدحواس ہو جائے گا، اس کا ذہن اچانک معاف ہو جائے گا۔ لیکن جو نیک لوگ ہوں گے فوراً وہ سنبھل جائیں گے، اور فرشتے پوچھیں گے من رب کا، تیرا رب کون ہے؟ وہ نیک لوگ ہوگا، وہ جواب دے گا ربی اللہ، میرا رب اللہ ہے۔ دوسرا سوال ہوگا ما دینوں کا، تیرا دین کیا ہے؟ وہ جواب دے گا دینی الاسلام، میرا دین اسلام ہے۔ اگرچہ دنیا میں عربی کے ایک لفظ بھی اسے نہ آتے ہوں، لیکن اگر نیک ہوگا تو وہاں اسے فر وہ عربی میں جواب دے گا، اور ہر بھاشا وہاں سمجھنے لگ جائے گا۔ عربی تو جیسے وہ عربی میں پی ایچ ڈی کیے ہوا ہو، اگر وہ دنیا سے نیک انسان گیا ہے تو اس طریقے سے فراٹے دار عربی بولنے لگے گا۔ لوگ یہاں سوچتے ہیں کہ میں تو عربی کا ایک لفظ نہیں جانتا، کیسے جواب دوں گا؟ آپ نیکی کر کے جائیے نا، آپ وہاں ایسے اٹھیں گے جیسے کوئی عربی میں پی ایچ ڈی کر کے رکھے ہوں، تو فٹافٹ وہ جواب دے گا ما کنت تقول فی حق ھذا الرجل، یہ شخص جو ہے اس کے بارے میں تم کیا کہتے تھے؟ کیا کہتے تھے؟ سوال دیکھیے گا، یہ شخص جو ہے اس کے بارے میں تم کیا کہتے تھے؟ اب جو ہوگا عقیدت رکھنے والا، محبت رکھنے والا، کہیں گے یہی تو ہے جس کے لیے میں مر کے یہاں آیا ہوں، یہی تو ہے وہ نبی، آخری نبی، اللہ کے محبوب، جس کی وجہ سے دنیا بنائی گئی، جس کی وجہ سے آخرت
بنا آخرت قائم ہوگی، قیامت قائم ہوگی۔ اسی پر تو ہم فجر کی نماز کے بعد الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ پڑھا کرتے تھے۔ اسی نبی پر تو ہم ہر نماز کے بعد کھڑے ہو کر کے الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ پڑھا کرتے تھے۔ اللہ کا ذکر کرنے کے بعد ہم کھڑے ہو کر کے انہی کو تو الصلاۃ والسلام علیکہ یا نبی سلام علیکہ یا رسول سلام علیکہ کہا کرتے تھے۔ یہی تو وہ نبی ہے جس کے لیے ہم یہاں آئے ہیں۔ تو جو سنی صحیح العقیدہ ہوگا اور اہل سنت والجماعت سے تعلق رکھنے والا ہوگا، نبی سے محبت کرنے والا ہوگا، وہ جواب دے دے گا۔ لیکن جو لوگ عقیدت میں جو ہے نچلے درجے کا ہوگا، یعنی بالکل کا نہیں اس پہ صلاۃ و سلام پڑھنے کا حدیث میں کہاں آیا ہے، قرآن میں کہاں آیا ہے کہ نماز کے بعد سلام پڑھو۔ جو لوگ کہتے تھے کہ یہ تو میرے بڑے بھائی کی طرح ہے، یہ تو ایک چودھری کی طرح ہے، مکھیا کی طرح ہے، بس عزت کرو، یہ تو ہماری طرح ہے، قرآن میں ہماری طرح کہا گیا ہے، تو کہا یہ تو ہمارا بڑا بھائی کی طرح ہے، یہ تو وہ ہے جس کو ہم لوگ کہتے تھے کہ کوئی علم نہیں ہے، پیٹھ پیچھے کا علم نہیں ہے، یہ تو وہ ہے، پکڑ ہو جائے گی۔ اور جو لوگ صحیح طریقے سے جواب وہاں دے دیں گے، کہیں گے اس کے لیے جنت میں قبر میں جنت کی کھڑکی کھول دیا جائے، اور جو لوگ سوال میں پھنس جائیں گے اس کے لیے جہنم کا دروازہ کھول دیا جائے گا۔ تو دوستو، دنیا کے اندر اللہ کی راہ میں خرچ کریں، اپنے اعمال کو بہتر بنائیں، اس دنیا سے رب کو راضی کر کے جائیں، یہی میں آخرت کی بھلائی۔ اس سے آگے کا جو مرحلہ ہے انشاءاللہ کسی اور ویڈیو میں بتاؤں گا۔ اس ویڈیو میں بتانے لگ گیا تو ویڈیو کافی لمبا ہو جائے گا۔ آج کے ویڈیو میں یہی تک۔ آگے سننا چاہتے ہیں آگے کے مرحلے تو کمنٹ باکس میں ہمیں ضرور بتائیے۔ ثواب کی نیت سے ویڈیو کو شیئر کریں، چینل پہ نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کے بٹن کو ضرور دبا لیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔